वेलकम बैक। इन फोकस हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, आपने देखा कि भारतीय मीडिया पर तो एक जंगी जुनून सवार है और उनके यूट्यूबर्स, उनका सोशल मीडिया, उनका मीडिया न जाने कौन कौन से अपने वेपन्स का जिक्र करता रहता है कि वो क्या कुछ पाकिस्तान पे दाग देगा। मैं ज़रा इस तैयारी के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपसे कबल एजाज़ चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए और उनकी इत्तलात के मुताबिक ज़ाहिर है कि तैयारी मुकम्मल भी है। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि दरअंदाजी की सूरत में मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत कहता है कि उसके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, सो उसको सबकत है पाकिस्तान पर। मैं चाहूँगी इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा आप। जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत को कोई सबकत हासिल है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और उसके बाद दरमियानी रेंज वाले भी हैं, और इंडिया को मालूम है कि पूरा भारत उनकी कवरेज में है। और दूसरा, हमारे पास जो एयर डिफेंस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो भारत से कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। और ये जो एयर, लैंड और नेवल प्लेटफॉर्म, उन सब की हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, और सारी ऐसी कैपेबिलिटी है क्योंकि ये वो वार होती है जिसमें आपके पास वन अपमैनशिप की गुंजाइश बहुत कम होती है। जब ये मिसाइल्स पे बात जाती है तो फिर इट्स द क्वेश्चन ऑफ द राइट मिसाइल टू बी चोजन और राइट प्लेटफॉर्म और उसके राइट इफेक्ट्स। मगर उससे पहले मेरा ख्याल है ये ग्रेडेड किस्म का वो एस्केलेशन होती है, और जो ये कोशिश कर रहे हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल इज द फर्स्ट वेन्यू जहाँ पे ये लोग कोई अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म किया तो उसका क्विड प्रो को रिस्पॉन्स होता है कि अगर कुछ पोस्ट उन्होंने एक सेक्टर में लेने की कोशिश की और दूसरे सेक्टर में वो कुछ अहम पोस्ट से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी भी हमारे काबू में है। और वो ऐसा हुआ तो बालाकोट की तरह उनको एक बहुत बड़ी हजीमत का सामना होगा। जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर का ताल्लुक है तो सेफ गार्ड्स आर इन प्लेस। अब वो न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में ये जो कन्वेंशनल वॉर की स्पेस ढूंढना, ये पर्ल ऑफ हाई प्राइस होता है, और भारत को वो स्पेस मिल नहीं रही क्योंकि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स अपना इन प्लेस किया हुआ है, फॉरवर्ड पोजिशनिंग, न्यू वॉर फाइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, उससे जो हमारा रिएक्शन होगा कन्वेंशनल, वो उनको मालूम है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिएक्शन होगा बाय वे ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड बाय वे ऑफ एक्चुअल मोबिलिटी ऑफ द ट्रूप्स एंड मैनूवर। और उनको मालूम है कि वो जो स्पेस ढूंढ रहे थे थ्रू देयर प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के, वो स्लाइवर्स ऑफ लैंड ले लेंगे, एयर से कोई डिग्रेड कर लेंगे, वो उनको स्पेस डिनाई हो चुकी है बिकॉज ऑफ आवर फॉरवर्ड लीनिंग रिस्पॉन्स। हमारे जो मिसाइल्स हैं दे आर वेल कॉन्फ़िगर्ड और इन बोथ कन्वेंशनल एंड स्ट्रेटेजिक डोमेन्स, और उनको जो उनका वेपन BMD सिस्टम है उसको भी पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये मल्टी प्लेटफॉर्म हमारा जो हमारे पास कैपेबिलिटी है। सो दिस दे नो वेरी वेल, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी आसानी से किसी एडवेंचरिज्म की तरफ जाएंगे, और अगर जाएंगे तो they'll get a bloody nose। ओके, सो इसका मतलब भारत को भी पता है कि किस लिमिट तक उन्होंने इस पूरे स्टैंड ऑफ को लेकर जाना है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। वन ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उनकी साइड के, उनका बाकायदा बयान आया है कि भारत ये ना समझे कि अगर वो किसी किस्म का कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, वो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है उसके पूरे काउंटर होने की। तो आवाज़ें तो अब इंडिया से भी आनी शुरू हो गई हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन इस पूरे स्टैंड ऑफ में एक और ख़बर भी सामने आई। वो अपने उस जो उनका जो बहरी बीड़ा है, जंगी बीड़ा विक्रांत करके, उसके ऊपर उनको बड़ा कोई प्राइड हासिल है। और बल्कि कुछ खबरें ये भी आई थी कि उन्होंने जो एंटी शिप मिसाइल हैं वो भी शायद दागे हैं बहीरा अरब में। इस एक्ट को ऐसे जिस वक्त तनाज़ात चल रहे हो और इतने कशीदा सूरत हाल हो, इसको किस सेंस में लिया जाता है? देखिए, ये तो सिर्फ एक ब्राउ बीटिंग के लिए पॉस्चरिंग होती है, शॉट अक्रॉस द बाउ, और आप एग्रेसिव पॉस्चरिंग करते हैं टू जस्ट स्ट्रेंथन आपका नैरेटिव।
اب وہ جو آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کی تو وہ ان کی اسٹرینتھ کے بجائے ان کی ولنریبلٹی ہے. ایکچولی ان کو اس کو چھپانا پڑے گا کیونکہ دیٹ از اے ویری بگ پلیٹ فارم. ولنریبل ہماری وہ جو سب مرین کی زد میں ہے وہ, اور سب سے لیتھل کمپوننٹ ان نیول وارفیئر از دا سب مرینز, اینڈ پاکستان ہیز دیٹ کیپیبلٹی. اور پاکستان نے کچھ ایسی انوویشنز کر کے ان جو آبدوزوں کو لیس کیا ہوا ہے کچھ ایسے میزائل سے جو اسٹریٹجک ڈومین میں بھی انشاءاللہ استعمال ہوں گے جب وقت آئے گا. اور یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ تو اٹس اے گاڈ سینٹ اپرچونٹی. اگر وہ لے کے باہر آتے ہیں اس کو ولنریبل کرتے ہیں تو اس کا جتنا پروٹیکٹیو سوئٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو ایئر ہوتا ہے اور اس کے انڈر گراؤنڈ اس کی کچھ پروٹیکشن کے لیے لیئرز ہوتے ہیں, وہ ساری لیئر جو ہیں وہ پینیٹریبل ہیں. اور اتنی بڑی ولنریبلٹی, اتنا بڑا ایکسپوجر وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کی وہ بڑبولی ہے اور they are just posturing. Okay, they are posturing. لیکن اس پورے ریلیشنز کیونکہ اتنے کشیدہ ہیں اور مس ایڈونچر کا آپ نے جیسے ابتدا میں بھی کہا کہ ان کی پوری کوشش تھی لیکن ہماری فرنٹ لیڈنگ کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کر نہیں سکے. لیکن جب کبھی تعلقات ایسے ہوں اور آپ کا دشمن ملک لائن آف کنٹرول کو ہاٹ رکھے, وہ کون سا ایکٹ ہوگا بریگیڈیئر صاحب جس کو پھر یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ دس از دی ایکٹ آف وار اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ ان فل تھراٹل؟ دیکھیے ایسکیلیشن ڈومیننس میں تو آپ کو یو اسٹارٹ ود دا اسمال اسٹیپس, فائر اکراس دا ایل او سی. پہلے تو وہ اس کو منسوخ کریں گے جو سیز فائر ہے, اور اگر وہ مشین گن اسمال آرم فائر از دا فرسٹ اسٹیپ, اس کے بعد آرٹلری فائر ایکسچینج ہے, پھر ایکچوئل جو کراس بارڈر اٹیکس ہیں. اگر وہ اس لیول تک جاتے ہیں تو پھر جیسے میں نے بتایا نا کہ کوئڈ پرو کو رسپانس میں لائن آف کنٹرول میں ہم نے بھی ان کے اہداف ڈھونڈے ہوئے ہیں, تیاریاں کی ہوئی ہیں, ریہرسلس کی ہوئی ہیں, کانٹینجنسیز تیار ہیں, اور جو ویپنز اور فائر پلانز ہیں دے آر آل ان سنکرونیسٹی. اگر ایسا ہوا تو وہ بہت سی پوسٹوں سے خود ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور گین کیا کریں گے؟ ہزیمت. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف جائیں گے. اگر وہ جا سکتے تو ابھی بہت پہلے تک وہ جا چکے ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ریچٹ اپ وار ہسٹوریا اتنا کر دیا ہے اور لوگوں کو موبلائز کر دیا ہے, اور آئی تھنک اس کو اپیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹ کی وہ تلاش میں ہے. اس کے لیے ہمیں ضرور الرٹ رہنا پڑے گا. کوئی ڈرون اٹیک, کوئی ہوائی حملہ, کوئی آرٹلری ڈوئل یا کوئی چھوٹا موٹا وہ پوسٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. مگر ایسا اگر وہ کریں گے تو ایسکلیشن ہوگی اور اس کو ایک ایکول رسپانس ملے گا, اور اس رسپانس سے وہ وار آبجیکٹیوز کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت ان کا جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ٹو فرنٹ نٹ کریکر سچویشن میں لے کے آئیں تاکہ پاکستان کا جو ایفرٹ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو, اور جو ویسٹرن بارڈر سے ان کے پراکسیز ہیں ٹی ٹی پی وہ پاکستان کو بلیڈ کرتے رہیں, اور بلوچستان میں بی ایل اے. آپ نے دیکھا ہے کہ آج بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو. 50 کی ایک تشکیل تھی جو افغانستان سے آ رہی تھی ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی, ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا. اٹس اے ویری ویری بگ سکسیس بٹ لاسٹ سم ویئر ان دس کیکوفونی جو کہ ابھی ہمارا انڈو پاک اسٹینڈ آف ہے. اور مقصد بھی ان کا یہ ہے کہ ہماری توجہ اس دہشت گردی سے ہٹے, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلٹی, ہمارا جو اکنامک کنسالیڈیشن, وہ سارا پروسیس پاکستان کی سیکورٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سٹیبل ہو. اور کنٹین چائنا پالیسی میں دے وڈ لائک ٹو پلے دا رول آف اے جینڈامی اور سروگیٹ, تاکہ وہ اپنی ہیجمنی برقرار رکھ سکیں, اور ان کو یہ ہیجمن بننے میں کچھ آشیرواد بھی حاصل ہے بدقسمتی سے کچھ عالمی طاقتوں کی. دوسرا ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ کشمیر میں اس اسٹینڈ آف سے فائدہ اٹھا کے جتنا وہ کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں, کشمیریوں کی لینڈ ہتھیا سکتے ہیں, ڈیموگرافکس چینج کر سکتے ہیں, وہ کریں. پہلگام ہوا اور بہت سے لوگ اس پہ فوکس اس وقت نہیں ہے, مگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس پہلگام کی آڑ میں بہت سی کشمیری پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیا ہے, گھروں کو ریز کر لیا ہے, مسمار کر کے لیزز کینسل کر دی ہیں. اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو انڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے, غیر سبجیکٹ کشمیریوں کو آ کے یہاں آباد کیا جائے, ڈیموگرافکس کو تبدیل کیا جائے, اور تاکہ اسی جو اسموک سکرین میں دنیا کی توجہ یہ دہشت گردی کی طرف ہو, اور اس کی آڑ میں وہ اپنا مضمون جو یہ حرکت ہے انٹیگریٹ کرنے کی, کشمیریوں کو ان کی پراپرٹی سے ڈپرائیو کرنے کی اور ان کے ڈیموگرافکس تبدیل کرنے کی, وہ کر سکے. تیسرا انہوں نے وہ اچیو کرنے کی کوشش کی, وہ جو سندھ طاس معاہدے سے انہوں نے اس کو ابینس میں رکھا ہے, وہ ان کی لانگ ہیلڈ ڈیزائر تھی. اب وہ اٹ اسٹینڈز ان اے گلوبل فورم اور ناٹ, اٹ ہیز ٹو بی سین
کیونکہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس میں یونیلیٹرل ایبروگیشن کی گنجائش نہیں ہے. اس میں دونوں ممالک اگر کنسنسس سے ماڈیفائی کرنے کو تیار ہوں تو ہو سکتا ہے, مگر وہ یونیلیٹرل اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. اور اگر ایبروگیشن کے بعد وہ اس میں کوئی ایسا پانیوں کا بہاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ایسا آبی دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے کہ کیونکہ فوڈ سیکیورٹی اور ہمارا جو واٹر سیکیورٹی ہے دیٹ از something which is very very important for agriculture country. اور پاکستان وہ کسی صورت برداشت نہیں کرے گا کہ اس میں پاکستان کی جو ایگریکلچرل اینڈ فوڈ سیکیورٹی امپیرل ہو. تو اس وقت وہ پاکستان اپنا حق محفوظ رکھے گا تمام آپشنز کے لیے. اس وقت تو سفارتی سطح پر اور انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پروویژن ہے, اس کا جو میکنزم ہے, ورلڈ بینک بینگ اے گارنٹر, ورلڈ بینک کو بھی پرسویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ عالمی فورمز میں جائیں, انٹرنیشنل کورٹس میں, اور جا کے بھارت کو مجبور کرے کہ وہ اس ٹریٹی کی طرف دوبارہ آئے اور یونیلیٹرل ایبروگیشن والا جو معاملہ ہے اس سے وہ بالکل نہیں ایکسیپٹیبل. بریگیڈیئر صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.